نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالی نے بنی اسرائیل کے 8 واقعات ذکر کیے ہیں، اور ان کے یہ مختلف واقعات در حقیقت مسلمان جماعت کے لیے انتہائی اپنے اندر سبق لیے ہوئے ہیں، اور یہ گزشتہ اقوام کے واقعات سنانے کا مقصد کوئی قصہ یا کہانی سنا کر تھوڑا سا دل کو اس حوالے سے بہلانا نہیں ہوتا، بلکہ ان واقعات کے ذریعے سے در حقیقت عبرت اور سبق حاصل کرنا ہوتا ہے۔ خود قرآن مقدس نے اس حقیقت کو واضح کی ہے کہ ہم جو تمہارے سامنے واقعات بیان کرتے ہیں عبرۃ لأولی الابصار، جو بصیرت والے لوگ ہوتے ہیں ان کے لیے ان واقعات کے اندر بڑی عبرت ہوتی ہے، سبق سیکھنا ہوتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے بہت سارے واقعات در حقیقت اس امت محمدیہ سے بہت مماثلت رکھتے ہیں، اس لیے قرآن نے ان کو بڑی تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے متعلق فرمایا ہے لَتَتَّخِذُنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى حَذْوَ النَّعْلِ بِالنَّعْلِ، تم یہود و نصارہ کی قدم بقدم چلو گے، جیسے جوتا دوسرے جوتے کے بالکل برابر ہوتا ہے۔ حضور نے تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا تمہارا حال بھی ویسا ہی ہوگا کہ تم بھی وہی سب کچھ کرو گے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ تو یہ واقعات در حقیقت اس بات کو واضح کرنے کے لیے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو اس طرح کی حرکات سے بچانا ہے۔ گزشتہ آیات میں واقعات بیان کرنے کے بعد یہاں ایک آخری واقعہ ایک اور ذکر کی ہے بنی اسرائیل کا، کہ انہوں نے یوم السبت کا بھی احترام نہیں کیا۔ اللہ نے ہر امت کے لیے کوئی نہ کوئی ایک دن ایسا مقرر کی ہے کہ وہ اس دن اللہ کی عبادت کریں پوری تیاری کے ساتھ، پورے اہتمام کے ساتھ۔ اس دن کی عظمت کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حضور اجتماعی صورت میں جمع ہوں اور اس کی عبادت اور بندگی بجا لیں۔ اس حوالے سے یہود کے لیے ہفتے کا دن تھا، نصارہ کے لیے اللہ نے اتوار کا دن مقرر کیا ہے، اور مسلمان جماعت کے لیے اللہ نے جمعہ کا دن رکھا ہے۔ تو یہاں ہفتے کے دن جو انہوں نے ہیلے اور اسی طرح مختلف طریقے اختیار کر کے اس کی بے احترامی کی ہفتے کے دن کی، اور جو انہیں منع کیا گیا تھا اس ہفتے کے دن کے حوالے سے کہ شکار نہیں کرنا اور اس طریقے سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرنا ہے، اس پر عمل نہیں کیا، جیسے کہ آج بھی مسلمانوں کا بھی حال ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ جب اذان ہو جائے اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جمعے کے دن جب اذان ہو جائے تو اذان سنتے ہی سب کام چھوڑ دو، اللہ کے حضور اس کی عبادت کے لیے، نماز کے لیے، ذکر کے لیے پہنچ جاؤ۔ لیکن لوگ اپنے کاروبار میں لگے رہتے ہیں، اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں جمعے کی وہ بھی عین اس وقت بند کرتے ہیں اپنا کاروبار یا اپنی ملازمت، اس وقت چھٹی کرتے ہیں ملازمت سے جب بالکل جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ وگرنہ اب زیادہ تر لوگوں کا تو حال یہ ہو گیا ہے کہ ان کو جمعے کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی، بلکہ اپنے کام میں مست رہتے ہیں۔ جمعوں کی بھی کوئی عظمت اور احترام نہیں رہا ہے، مسلسل کئی جمعے ان کے گزر جاتے ہیں، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ یہی حال جو آج مسلمان کا ہے، یہی حال ان پہلی قوموں کا تھا۔
قرآن نے یہاں تفصیل سے اس واقعے کو ذکر کیا ہے، اور پھر جو اس پر سزا اللہ نے نازل کی اس کو بھی بیان کی ہے عبرت دلانے کے لیے۔ اللہ ہمیں سمجھ نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ اس واقعات کی تفصیلات آئندہ درس میں بیان کریں گے۔ لا الہ